بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری سی سورت کی ان آیات کا ذکر ہے کہ جن آیات کو آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھ لینے سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی و مشکل کو دور کر دے گا، وہ مشکل خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور آپ کو اس کا حل ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن ان آیات کے پڑھنے سے اللہ آپ کی اس کی مشکل کو حل کر دے گا۔ ان آیات کے مجرب ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جہانوں سے جو بہترین اور افضل ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان بلند ہے تو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس پر کبھی جہنم کا عذاب نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اللہ اس کی 100 حاجات کو قبول کرے گا، جس میں سے 30 اس دنیا میں اور باقی 70 آخرت میں پوری کرے گا۔ تو انہی ہستی یعنی نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین، اللہ نے جن کو قرآن مجید میں یاسین و مزمل اور مدثر کہہ کر مخاطب کیا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ان آیات میں اتنی طاقت ہے کہ ان آیات کو ایک دفعہ پڑھ لیں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت یا آپ کی بھی بڑی سے بڑی بیماری اس پہاڑ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی۔ تو اگر آپ سب لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت رب ذوالجلال قرآن پاک کی ان آیات کے عمل سے آپ کی اور تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے دے کر اپنا مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ بعد میں جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی بڑی سی بڑی پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم ہر قسم کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک جس طرح صدیوں پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات بدل دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح اثر یہ انداز ہو سکتا ہے، ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تکلیف کو دور کر سکتا ہے، ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارک ہے، اس سورت کی آیات کا یہ عمل میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جا رہے تھے، ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر ایک شخص انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا اور نہایت پریشانی میں تھا، یوں کہہ لیں وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے مکمل مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کان میں یہ آیات پڑھ دی۔ جیسے ہی آیات پڑھیں وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ آیات پڑھی تھی۔ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
اگر کوئی شخص جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یہ آیات سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں، جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، بیماری میں، اپنی ہر پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آیات پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ جو بندہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو، اسی دن ان آیات کا وظیفہ کر لے، اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلی عبادت پر بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل، پریشانی، بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی جائے تو دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں، مشکلات اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا سورہ المومنون کی آخری 4 آیات کا وظیفہ ہے، جو آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 مرتبہ درود شریف اول و آخر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے آغاز کرنا ہے۔ پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ خاص وظیفہ اول و آخر ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دی اور ہر اس بیماری سے اس شخص کو نجات دی، اس عمل کرنے کی وجہ سے جو اس بیماری میں مبتلا تھا۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے، بالکل فریش ذہن سے کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو چکی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہوگی ہے، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہوگی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیماری بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے اللہ ہر بیماری کو دور فرما دے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے، اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی ذات شفا دینے والا ہے۔ ایک شخص کہ جسے 3 کروڑ کی ارجنٹ ضرورت تھی، اس نے یہ وظیفہ کیا، 2 دن کے اندر اسے 3 کروڑ کی رقم مل گئی۔ دن میں اگر آپ اسے 5 مرتبہ پڑھیں گے تو عجیب و غریب مشاہدات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ جو شخص بھی ان آیات کا عمل کرتا رہے گا اور مکمل بھروسہ رکھے گا اللہ کی ذات پر، تو وہی ذات شفا دینے والی ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے ان آیات کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگیں۔ اللہ ہی ہر بیماری سے نجات دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا، اور پروردگار اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔